مسلمان معاشرے میں بہنوں بیٹیوں کی حق تلفی اور وراثت سے محرومی ایک المیہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی روایت بنتی جا رہی ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں ڈرا دھمکا کر وراثت سے کچھ بھی نہ لینے پر قائل کر دیا جاتا ہے۔ زمینوں اور جائیدادوں سے پیار کرنے والے بعض اوقات سگی بیٹیوں اور بہنوں کے وجود تک سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق وراثت عطا کیے ہیں ان سے کوئی انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے طور پر وہ مثالی حقوق عطا کیے جن کی مثال کسی تہذیب و مذہب میں نہیں ملتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہماری بہن بیٹی عملاً ان حقوق سے محروم ہے جن کا بیان قرآن کی آیات اور حضور نبی رحمت کے ارشادات میں موجود ہے۔ اسلام عورت کو وراثت کا حقدار بناتا ہے، جبکہ معاشرہ جبر کر کے ان کے حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ دنیا دار تو دنیا دار رہے، بڑے بڑے دیندار اور جبہ و دستار کے حامل دیندار بھی عورتوں کو جائیداد میں سے ان کا شرعی حصہ دینے میں کنی کترانے سے باز نہیں آتے۔ جہیز کے نام پر چند برتن دے کر جائیداد سے بہنوں اور بیٹیوں کو محروم رکھنے کی روایت ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ یاد رکھیں، قرآنی ارشاد کے مطابق جس طرح زندہ دفنائی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں انہیں زندہ درگور کیا گیا، اسی طرح عورتوں کو وراثت کے حق سے محروم کرنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا۔ کسی بھی مسلمان کو قطعاً زیب نہیں دیتا کہ عورتوں کو حق وراثت سے محروم کرے۔ ہمارے ہاں صدیوں سے رواج چلا آ رہا ہے کہ بہنوں کو ڈرا دھمکا کر یا بلیک میل کر کے وراثت معاف کروا لیا جاتا ہے۔ یہ معافی دل سے نہیں ہوتی، بلکہ بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے سوشل بائیکاٹ سے بچنے کی غرض سے ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ پہلے بہنوں اور بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے، بعد ازاں از خود وہ معاف کر دیں یا واپس کر دیں تو ان کی مرضی۔ کچھ صورتوں میں شادیوں کے بعد بہنیں تنگ دستی کی وجہ سے انتہائی مشکل کی زندگی گزارتی ہیں، لیکن ماں باپ کی وراثت میں سے ان کے حصے پر قابض بھائی عیش و عشرت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ وراثت کا حق وہ حق ہے جو معاف کر دینے سے بھی ساکت نہیں ہوتا، بلکہ عورت جب چاہے مطالبہ کر کے لے سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے سے فرسودہ رسم و رواج کو ختم کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے۔ علماء کرام محراب و منبر سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق میراث کی آواز بلند کر کے اپنے حصے کا قرض چکائیں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس بات کو عام کیا جائے کہ عورتوں کو ان کے شرعی حقوق وراثت سے لازمی حصہ دیا جائے۔ تقسیم میراث میں کوتاہیاں عام ہو چکی ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت بندر بانٹ کر لیتے ہیں، جبکہ شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم جائیداد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہر روز اتنی طلاقیں نہیں ہوتی جتنے کہ لوگ فوت ہوتے ہیں، لیکن مفتیان شرع کے پاس طلاق کے مسائل کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، جبکہ اکا دکا وراثت کا مسئلہ کوئی پوچھتا ہے، کیونکہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کسی کا حق کھانا حرام ہے، اس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، لیکن یاد رکھیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جو لوگ سود، چوری، رشوت اور جھوٹ سے بچتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کی اجازت کے بغیر ایک الائچی کھانا بھی حرام سمجھتے ہیں، بدقسمتی سے وہ بھی جائیداد کی تقسیم میں صرف نظر یا کوتاہی کے مرتکب نظر آتے ہیں۔ لوگ رواج نہیں چھوڑتے مگر شریعت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کے تمام سرکردہ طبقات اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر کے اس اہم سماجی مسئلے کو حل کرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔